مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بے مثال قربانی پیش کی ہے، اس جیسی قربانی ہم اور آپ نہیں پیش کر سکتے، لیکن بس ہم اگر ان کی ادا کی نقل کر لیں قربانی کے موقع پر، قربانی کے موسم میں، عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حد اجر عطا فرمائیں گے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک دوسرا اہم واقعہ بیان کیا گیا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ واقعے کے بنیادی اجزاء ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کیسی بے مثال قربانی پیش کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمائی جب کہ آپ اپنے اہل وطن سے بالکل مایوس ہو گئے، اور وہاں آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ رب کی طرف چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ میں دار الکفر کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کا مجھے اپنے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور جہاں میں اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں گا۔ چنانچہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے، اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے۔ اس تمام عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے وہ دعا فرمائی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی، اور آپ کو ایک فرزند کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہاں ایک بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی ہے، ہم میں سے جو بے اولاد ہیں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی اگر دعا کریں ربی حب لی من الصالحین، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی جلد اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دیں گے۔ تو ہم واپس لوٹتے ہیں واقعے کی طرف۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ حلیم المزاج فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ نومولود اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اس فرزند کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ سمجھی کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں۔ ادھر فرعون مصر نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا خدمت گزاری کے لیے دے دی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ انہی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے، اور ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں،
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سو جب وہ فرزند ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، ان کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا برخوردار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن متواتر کنٹینیو دکھایا گیا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے. اس لیے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں. اور بیٹا بھی کیسا؟ جو بڑی منت و سماجت اور دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا فرمایا تھا، پھر اس کی قربانی طلب کر لی گئی. یوں یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو. خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، یہاں باری تعالیٰ کا اصل مقصد نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دینا کہ انہیں ذبح کر ہی ڈالو، بلکہ منشا یہ حکم دینا تھا اپنی طرف سے انہیں ذبح کرنے کے سارے سامان کر کے ان کے ذبح کا اقدام کر گزرو. اب یہ حکم اگر زبانی دیا جاتا تو اس میں آزمائش نہ ہوتی، اس لیے انہیں خواب میں دکھلایا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ذبح کا حکم ہوا ہے اور وہ پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے. اس طرح آزمائش بھی پوری ہو گئی اور خواب بھی سچا ہو گیا. یہ بات زبانی حکم کے ذریعے آتی تو یہ آزمائش نہ ہوتی، یہ حکم کو بعد میں منسوخ کرنا پڑتا. سوچئے یہ امتحان کس قدر سخت تھا. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلما بلغ معه السعی. اس کے الفاظ بڑھائے، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو، باپ کا سایہ بنتا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے، ایسا نازک مرحلہ، ایسی زبردست آزمائش، ایسا سخت امتحان، اور آپ بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں. فانظر ماذا تری، بیٹے سے فرماتے ہیں تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تردد تھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے. دوسرے انبیاء علیہ السلام کا طرز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی اطاعت کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے ہمیشہ راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور حتی المقدور سہولت پر مبنی ہو. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب ہوتا. اب یہ بات آپ نے مشورے کے انداز میں بیٹے سے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ ذبح ہونے کے لیے اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا. نیز اگر بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب ہوا بھی تو اسے سمجھایا جا سکے گا، لیکن وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا. تو بیٹے نے بھی جواب دیا، جواب میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر. کیسا فرمانبردار بیٹا تھا. اس نے جواب دیا ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا اسے کر گزریے. اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ جاں سپاری کی
تو شہادت ملتی ہی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سینی ہی میں اللہ نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے والد بزرگوار کو یہ یقین بھی دلایا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع کو دیکھیے۔ ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے ختم فرما دیا۔ دوسرے، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر، خود پسندی اور پندار کے ہر ادنا شائبے کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی تواضع اور انکساری کا اظہار فرما دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کسی معاملے میں اپنے اوپر خواہ کتنا ہی اعتماد ہو، لیکن اسے ایسے بلند بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے جن سے غرور و تکبر ٹپکتا ہو۔ اگر کہیں ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت ہو تو الفاظ میں اس کی رعایت ہونی چاہیے کہ ان میں اپنے بجائے اللہ پر بھروسے کا اظہار ہو، اور جس حد تک ممکن ہو تواضع کے دامن کو نہ چھوڑا جائے۔ پھر آپ دیکھیے حکم کی تعمیل میں کیسے آگے بڑھتے ہیں باپ بیٹا۔ فلما اسلما، پس جب وہ دونوں جھک گئے، اسلمہ کے معنی جھک جانا، مطیع ہو جانا، مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری اس قدر عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر آپ میری قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں کہ بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا، پرنما آنکھوں سے انہیں باندھا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا مطلب یہ منقول ہے کہ انہیں اس طرح کروٹ پر لٹا دیا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا۔ لغت کے اعتبار سے یہ تفسیر راجح ہے، اس لیے کہ جبین عربی زبان میں پیشانی کی دونوں کروٹوں کو کہتے ہیں، اور پیشانی کا درمیانی حصہ جبہتن کہلاتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کروٹ پر لٹانے سے کیا ہے۔
لیکن بعض دوسرے حضرات مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اوندھے منہ زمین پر لٹا دیا۔ بہر صورت تاریخی روایات میں اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پدری، باپ کی شفقت جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانی شروع کی۔ آپ دیکھیے باپ بیٹے امتحان میں کیسے اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس امتحان میں کامیابی دی اور فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ خواب میں بھی غالباً صرف یہی دکھایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، اب یہ آزمائش پوری ہو چکی، اس لیے اب انہیں چھوڑ دو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم مخلصین کو، احسان کرنے والوں کو، محسنین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنے تمام جذبات کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک مینڈھا لیے کھڑے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے پیش کی تھی۔ واللہ اعلم۔ بہرحال یہ جنتی مینڈھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا۔ اس ذبیحے کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی کی اس ادا کو نقل کرتے ہوئے قربانی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ جانوروں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور خوش دلی کے ساتھ اس عمل میں حصہ لینے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔